الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيق في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین اولاً سیرت عثمان لکھے گا. میرے لیے محترم حضرات منصفین عظام اور میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ہم مشن مدرسہ تحسین القرآن میں اپنے قلوب و اذہان کو علومی نبوت کی نور سے سرشار کرنے والے عزیز طلبہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس شخصیت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، اس کی اوصاف کمالیہ سے نہ صرف شعراء نے اپنے اشعار کو زینت بخشی، بلکہ کسی نے اپنی زندگی اس کی سخاوت کی بیان پر لگائی، تو کسی نے اس کی حیا کا نغمہ چھیڑا، کسی نے اس کی شجاعت بیان کی، تو کسی نے اس کے تلاوت کا ذکر کیا، کسی نے اس کی خلافت بیان کی، تو کسی نے اس کا تحمل بیان کیا، کسی نے اس کے کردار کو اجاگر کیا، تو کسی نے اس کے شرافت کے دروازے پر دستک دی، کسی نے اس کی بردباری بیان کی، تو کوئی اس کی حسن میں گم ہو گیا، کسی نے اس کی عظمت بیان کی، تو کوئی اس کی رفعت و بلندی کو چیلتا ہوا نظر آیا. ان اوصاف بمثالیہ سے معمور وہ شخصیت کون ہے؟ ارے وہ نبی کا دوہرا داماد حضرت عثمان ہے، وہ رقیہ کا خاوند ہے، وہ امی کلثوم کا سرتاج ہے، وہ امتی مسلمہ کا خلیفہ سوم ہے. ارے کون عثمان جس نے نبی کے فرامین پر سب کچھ وار دیا. آقا فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے گا. ابن عفان کی 10 فضاؤں کو چوتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ اے تاجدار دو جہاں، 900 اونٹ بما سامان آپ کے قدموں پر نچاور کرتا ہوں. چہرہ نبوت مسرت و محبت سے کھل اٹھتا ہے. نبوت کے ہاتھ عثمان کی فلاح آخرت کے لیے بارگاہ عزت میں بلند ہوتے ہیں کہ ربا عثمان کی سخاوت پہ گواہ رہنا، اس نے سب کچھ تجھے دے دیا تو اسے جنت کا وارث و حقدار بنا دے. سامعین محترم، وہ عثمان جس کی سخاوتی زبان نبوت سے دادی تحسین اصول کرتی ہے، جس کی حیا سے عرش کی نور حیا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جس کے مقدر میں نبوت کے 2 جگر کے ٹکڑے لکھے جاتے ہیں، جسے ذوالنورین کے القابات کا صحرا پہنایا جاتا ہے، جس کے پیار کے مثالیں عرب کے عورتیں اپنے بچوں سے بیان کرتی ہے، جس کے لبوں کی حرکت باغیوں کو نیست و نابود کرا سکتی ہے. لیکن صدقے جاؤ عثمان تیری بردباری پر کہ تو ان سنگین حالات میں بھی اپنے کریم رب سے ہم کلام ہے. حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں میری ایک جان جاتی ہے تو چلی جائے، اپنی جان کی خاطر خونی مسلم برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنی حبیب کے شہر میں فتنہ و فساد گوارا کر سکتا ہوں. 40 دن کا عرصہ بیت چکا، عثمان پابند و محفوظ ہے. 40ویں دن دشمنان اسلام ذوالنورین کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک سلاخ عثمان کے سینے سے پار ہو جاتی ہے، جسم سے خون کا فوارہ بلند ہوتا ہے. ولی قرآن اپنے خون کے فوارے تا قیامت کلام اللہ کو ودیعت کرتے ہوئے جان جان آفرین کے سپرد کر کے اعلان کرتا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا. حاضرین مجلس، یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا. یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے بیر روما کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل ترین گھڑی میں مجاہدین کو سامانی جہاد مہیا کیا. یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی. یہ وہ عثمان ہے جن کو احمدی مجتبی نے حیاداروں کا سردار قرار دیا. یہ وہ عثمان ہے جن کو محمدی مصطفیٰ نے جنت کی بشارت سنائی. یہ وہ عثمان ہے جن کو امام الانبیاء نے سفیر مکہ بنایا. یہ وہ عثمان ہے جن کے بارے میں میرے اور آپ کے سرکار نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اے عثمان تیری رفعت کو سلام. اے عثمان تیری عظمت کو سلام. آخر میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر حضرت عثمان کی شان میں اتنا کہوں گا. وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں. غنی تے مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی. اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں. کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ. اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں. انہیں کی خاطر بیت رسول نے لی تھی جسے خود حق تعالی بیت رضوان کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.